الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقديم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الف لام میم، یہ بلند مرتبہ کتاب کسی طرح کے شک و شبہے کی جگہ نہیں، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ میں نے ترجمہ کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی شک میں مبتلا ہو جائیں اور بات کی جا رہی ہے کہ شک نہیں، قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ بے شک۔ تو کیا اس میں کسی نے شک نہیں کیا؟ شک نہیں کیا تو ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو شک کرنے والوں نے کیا تو قرآن کی خوبی دیکھیے، یہ نہیں کہ اس پہ شک نہیں ہو سکتا، شک کرنے والے شک کر سکتے مگر یہ شک کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ تو ان کی جہالت ہے جو شک کرتے، شک کی گنجائش نہیں ہے پھر بھی کوئی شک کرے تو ایسے شکی کا جواب ہی کیا؟ تو میں نے ترجمہ کیا مگر کہیں آپ یہ نہ کہیں بھئی الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا، کہہ دیا ترجمہ ہو گیا۔ میں نے تو اس کو دوہرا دیا، کسی لفظ کو دوہرا دینے سے ترجمہ تو نہیں ہوتا۔ ایک بات میں عرض کروں، میں کیا کسی کی بساط نہیں کہ اس کا ترجمہ کرنے کا دعویٰ کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلے میں قرآن کریم کے اندر کچھ مرکبات ہیں، کچھ مفردات ہیں۔ بے شک۔ مرکبات یعنی جو کلموں سے مل کے مرکب ہو گیا جملہ، اور کچھ مفردات جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد۔ تو ان مفردات کو اہل علم حروف مقطعات سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حروف مقطعات، اور جو مرکبات ہیں اس میں بھی دو قسم کی آیتیں، ایک کا نام ہے محکم، محکمات، اور کچھ ہیں متشابہات۔ محکمات اور متشابہات۔ اچھا، متشابہ کی خاص پہچان یہ ہے کہ اگر ہم اس کا وہی مطلب مراد لے لیں جو اس کے لفظوں سے ظاہر، تو کسی شان والے کی شان گھٹ جائے گی یا وہ کسی محکم آیت سے ٹکرا ہو جائے گا۔ یہ بڑی خاص پہچان ہے متشابہات، بڑی خاص پہچان ہے کہ جو ظاہر ہو اگر ہم وہی مراد لے لیں تو یا تو شان والے کی شان گھٹے گی یا وہ کسی محکم آیت سے ٹکرا ہو جائے۔
اللہ اکبر. اسی لیے اسلم اور احتیاط کا راستہ یہی ہے، راہ اسلم سالم ترین راستہ یہی ہے کہ جب متشابہات کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ کہہ دیا جائے اس کا علم خدا کو ہے اور اس کے بتانے سے رسول کو ہے. یہ بچت کی شکل ہے. اور اگر آپ کچھ تعویل ہی کرنا چاہیں تو اتنی گنجائش ضرور علماء نے دی ہے کہ کرو مگر شان والے کی شان گھٹنے نہ پائے اور کسی محکم آیت سے ٹکراؤ نہ ہو. اب مثال کے طور پر دو ایک مثال میں دے دوں تو اور بھی سمجھ بات آئے گی. ید اللہ فوق ایدیہم، اب ترجمہ کیجئے سیدھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اب ہاتھ کے لفظ سے جو سمجھتے ہیں ہم، اگر یہی مراد لے لیا جائے تو اب اللہ ہاتھ والا، اور جس کے ہاتھ اس کا جسم ہوتا، اور جس کو جسم ہو اس کی شکل و صورت ہوتی، اور جو شکل و صورت ہو رہا ہوتا وہ مکان والا ہوتا، جو مکان والا ہوتا ہے وہ زمانے والا ہوتا، جو زمانے والا ہوتا ہے وہ مادیت والا ہوتا. تو جو آیت خدا کی معرفت کے لیے نازل فرمائی گئی، ہم اس سے خدا کو پہچان نہ سکے، چلے تھے خدا کو پہچاننے کے لیے مکمل بت بنا کے رکھ دیا، ایک پورا بت تیار ہو گیا. اور یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ ہم نے جو ظاہر تھا وہی مراد لے لیا، جو ظاہر تھا وہی مراد لے لیا. ایسا ہی دوستو، یہ تو ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے. اور ایک آیت کریمہ اور ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ بھی ایک آیت کریمہ، اے محبوب تم فرما دو، کہہ دو. کس سے کہہ دے؟ یہ خطاب کس سے؟ مومنین سے، ایمان والوں سے کہہ دیں، صحابہ سے کہہ دیں؟ نہیں. سبحان اللہ. قال اے محبوب تم فرما دو، ان سے کہہ دو، ان سے نہیں، ان سے، جو ایمان والے ہیں ان سے نہیں، جو اس سے دائرے سے باہر ہیں ان سے کہہ دو. سبحان اللہ. تو مخاطب کون ہوئے؟ کفار و مشرکین. تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھو، مخاطب کون ہے؟ کفار و مشرکین. کافروں سے کہہ دو، مشرکوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر. اب اس کا جو ظاہر ہے وہ مراد لو. یاد رکھو ایمان والے مخاطب نہیں. اگر کوئی اپنے کو ایمان والا کہتے ہوئے اپنے کو مخاطب سمجھے، اگر کوئی آپ کے پاس آئے کہ دیکھو آیت میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، تو سمجھ لینا وہ ان میں نہیں ہے، ان میں. اس لیے کہ مومنین نہ آج مخاطب نہ کل. مومنین سے اگر خطاب ہوا تو ایکم مثلی، کیا تم میرے جیسے ہو؟ لست کاذب منکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یہ تو ان سے کہنے کا مقصد کیا ہے وہ اور بات، مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے وہ اور، مگر مخاطب وہ. اب بتائیے کن کے مخاطب کفار و مشرکین، تو کیا تم اپنے رسول کو کافر و مشرک کی طرح کہو گے؟ آج ابو جہل آ جائے اپنی پوری جہالت مابیوں کے ساتھ اور آ کر کہا اے مسلمانوں سنو، تمہارے نبی نے ہم ہی سے کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، تو کیا ابو جہل کو یہ حق دو گے کہ وہ تمہارے نبی کو اپنی طرح بتائے؟
حالانکہ وہ دلیل لے کر آیا، قرآن کی آیت لے کر آیا، وہ کہہ رہا ہم سے کہا ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، تو کیا ابو جہل کو حق دو گے کہ وہ تمہارے نبی کو اپنی طرح کہے؟ تو بتاؤ، جو مخاطب تھے جب انہیں تم حق نہیں دے رہے ہو تو جن سے خطاب ہی نہ ہو انہیں کہاں حق مل جائے گا؟ جن سے خطاب ہی نہ ہو انہیں کہاں ایسا حق ملے گا؟ دوستو، اگر وہی معنی مراد لے لیا جائے جو آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہا ہے تو شان والے کی شان گھٹ رہی ہے۔ اور یہ آیت محکم، قد جاءکم من اللہ نور، یہ محکم آیت ہے، اس آیت سے اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کا بالکل ظاہر مراد لے رہے ہیں تو اب ہم یہی کہیں گے کہ اس آیت کا مطلب یا تو خدا جانے یا اس کے بتانے سے رسول جانے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کتنا اچھا راستہ ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس آیت کریمہ کو متشابہات ہی میں شامل کیا، متشابہات ہی میں اس کا شمار کیا۔ اور تعویل ہی کرنا ہے تو پھر ایسی تعویل کرو کہ شان والے کی شان نہ گھٹے۔ تعویل ہی کرنا ہے تو محکم سے ٹکراؤ نہ پیدا ہو، عظمت رسالت پر آنچ نہ آنے پائے، رسول کی بڑائی اور رسول کی بہتری اور عظمتوں کے اوپر کوئی شکن نہ پڑنے پائے۔ اگر تعویل کرنا تو ایسی تعویل کرو۔ اسی لیے کچھ تعویل کرنے والوں نے بھی کہا، اچھی بات کہی کہ سرکار کے فرمانے کا منشا یہ ہے، قل ان کنتم قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ صرف چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں ہوں، صرف چہرہ مہرہ رکھنے میں، یعنی چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہاری طرح ہوں، چہرے مہرے میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تم بھی چہرہ مہرہ رکھتے ہو، میں بھی چہرہ مہرہ رکھتا ہوں، تم بھی صاحب بشرا ہو، میں بھی صاحب بشرا ہوں، اس میں تمہاری طرح ہوں، ورنہ میرا چہرہ تو اور ہے اور تیرا چہرہ اور ہے، تیرا مہرہ اور ہے، میرا مہرہ اور ہے۔ تو چہرہ مہرہ بھی ایسا نہیں، صرف رکھنے میں، صرف چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہاری طرح دکھ رہا ہوں۔ تو اس کو کہتے کیا ہے؟ یہ متشابہ۔ وقت تو نہیں اتنا ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں آپ کو لے جاؤں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ محکم، کچھ متشابہ۔ تو یہ الف لام میم، یہ تو مفردات میں حروف مقطعات، کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ جب اس کا مطلب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کو میں بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ متشابہ کی تعریف کوئی پوچھے تو آسانی سے کہہ دیجئے، متشابہ وہ ہے جس سے جو ظاہر ہو وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہو وہ ظاہر نہیں۔ بہت ہی مختصر، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایسی بات ہے تو یہ ہمیں دی کیوں گئی؟ جب ہمیں اسے سمجھنا ہی نہیں ہے، بغیر سمجھے مان لے۔ محکم تو وہ ہے جو سمجھنا، اس کو سمجھ کے مان رہے، بغیر سمجھے مان لے، یہ عجیب مطالبہ کا۔ یہ مطالبہ بہت صحیح ہے، اگر یہ مطالبہ نہیں ہوگا تو تمہارے ایمان کا امتحان کیسے ہوگا؟ سوال یہ، تم خدا کے ماننے والے ہو، رسول کے ماننے والے ہو، تو کیا خدا کی اسی بات کو مانو گے جو سمجھو، یا اس بات کو بھی مانو گے جو نہیں سمجھو؟ اور اگر نہیں، ہم تو خدا کی وہی بات مانیں گے جو ہم سمجھیں گے۔ کبھی تم نے خدا کو مانا ہی کب ہے؟ تو اپنی سمجھ کو مان رہا ہے، اپنی عقل کو مان رہا ہے، اپنے ادراک کو مان۔ جو سمجھیں گے مانیں گے، نہیں سمجھیں گے نہیں مانیں گے، تو ابھی تو مومن نہیں ہوا۔
اپنی عقل کا ماننے والا مومن نہیں ہے، خالق عقل کا ماننے والا مومن۔ ماشاء اللہ، دیکھا آپ اچھی طرح سے سمجھتے رہے۔ تو اس لیے ان آیتوں کو رکھ دیا گیا ہے تاکہ ہم یہ دکھا دیں اپنے عقیدے کو کہ جو سمجھا وہ بھی مانا، جو نہیں سمجھا وہ بھی مانا، اس لیے کہ ہم تو اس کے نازل کرنے والے کو مان رہے ہیں، یہ جس کا کلام ہے اس کو مان رہے ہیں، سمجھے چاہے نہ سمجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیر یا دستگیر۔ کہیں یہ نہ آپ کہیں کہ پھر ایسی بات ہے، ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے، ہمارے ایمان کے امتحان کی اور بھی شکلیں ہو سکتی تھی، یہ کیوں ہم پر نازل کر دیا گیا؟ ٹھیک ہے، کیوں نازل کر دیا گیا؟ ہمیں مقطعات سے کیا مطلب؟ ہمیں متشابہات کی ضرورت کیا؟ ہمیں محکمات کی ضرورت کیا؟ ایک بات بتاؤں، یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، یہ آپ نے کب سمجھ لیا کہ آپ تقسیم کرنے لگے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیا، ہمیں اس کی ضرورت کیا؟ یہ قرآن تم پر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن تو رسول پہ نازل ہوا، اور جس پر نازل ہوا وہ سب سمجھ رہا، جس پر نازل ہوا سمجھانا اسے ہے، جس پر نازل ہوا سمجھانا اسے ہے، وہ تو اتنی تمہیں سمجھائے گا جتنی تمہاری عقل ہوگی اور جتنی تمہاری ضرورت ہوگی، اس سے زیادہ وہ سمجھائے گا نہیں، مگر اس کو سمجھانا۔ اور کس پر نازل ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ جس کی کوئی ایک صورت نہیں، خود اس کی 3 صورتیں، ایک صورت بشری، ایک صورت ملکی، ایک صورت حقی، ایک صورت حقیقی۔ تو جب 3 صورتیں تھیں تو آیتوں کا نزول بھی اسی حساب سے ہوا کہ کچھ صورت بشری کے لیے، کچھ صورت ملکی کے لیے، کچھ صورت حقی کے لیے۔ تو جو صورت بشری والے ہیں وہ صورت بشری کی آیتیں ہیں، جو صورت ملکی والے ہیں وہ صورت ملکی کی آیتوں سے استفادہ کریں، اور جو صورت حقی والا اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ان کے سوا تو کوئی صورت حقی والا ہے ہی نہیں۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے، 3 صورت، بے شک انہی 3 صورتوں کی وضاحت تفسیر روح البیان میں بڑے اچھے انداز سے کی۔ سبحان اللہ، 3 صورت ہے کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بشریت یہ نبی کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، بے شک، اور نبی نے اس بات کی وضاحت خود ہی فرما دی۔ بے شک، سبحان اللہ، کن تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین، کن تو نبیوں و آدم و بین الطین والماء، کن تو نبیوں و آدم و لمنجلد فی طینتہ۔ ترمذی شریف کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، اے محبوب آپ پر نبوت لازم کب ہو گئی؟ لازم کب ہو گئی؟ کہ کہا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئی، نبوت لازم ہو گئی۔ نبوت صفت ہے اور صفت کسی ذات سے متعلق ہوتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا صفت رہے ذات نہ رہے۔ کوئی ذات ہے جس کے ساتھ نبوت وابستہ، اور کب؟ حضرت آدم سے پہلے بشریت کا وجود ہی نہیں۔ اس مقام پر میں پہنچ کر کھلے عام کہہ دیتا ہوں کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں۔ ہاں ہماری ہدایت کے لیے نبی کا جامع بشری میں آنا ضروری ہے، ہماری ہدایت کے لیے نبی کا جامع بشری میں آنا ضروری ہے۔ تو اس لباس کے وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اگر وہ اس لباس میں نہیں آئیں گے تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اس لباس کی ضرورت ہم کو ہے، انہیں نہیں، سبحان اللہ، انہیں نہیں۔ تو حضرت آدم سے پہلے کیا ہے؟ نبی، اور کیا کہا؟ لازم۔
یہ لازم کا لفظ بھی آپ خوب بولتے ہیں. چاند کے لیے چاندنی لازم، سورج کے لیے روشنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، آبشار کے لیے نغمے لازم، پھول کے لیے مہک لازم، موتی کے لیے چمک لازم، ہیرے کے لیے دمک لازم. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چاند ہو چاندنی نہ ہو، سورج ہو روشنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، آبشار ہو نغمے نہ ہو، نور محمدی ہو نبوت نہ ہو. اور وہاں ایک بات اور بتا دوں کہ اس نبوت سے پہلے بھی کچھ تھے. اللہ اکبر. بشریت سے پہلے نبی اور نبوت سے پہلے کیا تھے؟ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا. اللہ نے ہمیں نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا. عبد. اب ترتیب نہیں ہے، سب سے پہلے عبد، پھر نبی. پہلے عبد، پھر نبی، پھر بشر. اللہ اکبر. اور جب آخر میں آئے تو رسول. سبحان اللہ. یہی ترتیب رکھیے. پہلے ابدیت، اس کے بعد نبوت، اس کے بعد بشریت، اس کے بعد رسالت. اللہ. یہ جو 40 سال کے بعد ملی وہ رسالت ہے. نبوت تو حضرت آدم سے پہلے ہی مل گئی تھی. یہ جو 40 سال کے بعد ملی یہ رسالت ہے. حضرت آدم سے پہلے نبوت، بے شک. اور حضرت عیسیٰ کے بعد رسالت. حضرت آدم سے پہلے نبوت اور حضرت عیسیٰ کے بعد رسالت. وہ رسول کی نبوت اور اسی رسول کی یہ رسالت، اور اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں، انہی کے خلافت انجام دے رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ اچھی طرح سے دیکھیں تو پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ پہلے بشر، اس کے بعد کچھ. پہلے بشر، پھر پروفیسر، پھر ڈاکٹر، پھر انجینئر، پھر مولوی، پھر علامہ، پھر حافظ. پہلے بشر، پہلے بشر، پھر کچھ. اور نبی پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. ایک ایک صفات کو ترتیب سے لو. رسالت لے لو تو 3 چیز باقی بچی: ابدیت، نبوت، بشریت. بشریت لے لو تو 2 چیز باقی بچی: ابدیت، نبوت. نبوت لے لو تو 1 چیز باقی بچی: ابدیت. ابدیت باقی بچی نا. اور ہم سے کوئی بشریت لے لے تو کیا بچے گا؟ ہم سے کوئی بشریت لے لے، ان سے بشریت ہم لیتے ہیں تو نبوت میں آنچ نہیں آتی. سبحان اللہ. ان سے بشریت لے لیں تو نبوت میں آنچ نہیں آتی. اور ہم سے بشریت لے لیا جائے تو کچھ رہ نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے. ہماری حقیقت ہے. اسی کو تفسیر روح البیان میں بہت وضاحت سے فرمایا کہ معراج کی رات جب رسول چلے تو حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ چلے اور سدرا پر پھر ٹھہر گئے. پھر وہیں ٹھہر گئے، آگے نہیں بڑھے. ایک عذر پیش کر دیا کہ اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغے تجلا بسوز پاؤ، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. تو وجہ بڑی پیاری بتائی: لِأَنَّهُ تَجَاوَزَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَنْ عَالَمِ الْعَنَاصِرِ ثُمَّ عَنْ عَالَمِ الطَّبِيَّةِ ثُمَّ عَنْ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى عَالَمِ
الامر فانسلخ عن الكل فرأى ربه بالكل. سبحان اللہ. جب رسول اوپر جانے لگے تو اس عالم کے لوازمات کو یہاں چھوڑتے ہوئے چلے. بشری لوازمات کو یہاں چھوڑا, ملکوتی شان لے کے آگے بڑھے, ملکوتی شان کو وہاں چھوڑا, لاہوتی آن بان لے کے آگے بڑھے, لاہوتی تجلیاں لے کر کے آگے بڑھے. حقیقت بدلتی رہی. اسی لیے حضرت جبریل نے معذرت کے الفاظ یہ نہیں کہا. معذرت کے لفظ یہ بھی تو ہو سکتا تھا, یہ اللہ کے رسول آپ تو یہ جانتے ہیں نا کہ ہماری منزل آخری سدرہ ہے, اس کے اوپر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے بس ہمیں یہاں رہنے دیجئے, آپ جائیے. عذر کی ایک بات یہ بھی تھی, عذر کی ایک بات یہ بھی تھی, بڑی معقول تھی, مگر یہ عذر حضرت جبریل نے نہیں کیا, اس لیے کہ حضرت جبریل نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ رب نے ہماری آخری منزل بنا دی, یہاں ہمارا دروازہ بند ہو گیا, مگر مصطفیٰ کھول رہے ہیں, مصطفیٰ کھول رہے ہیں. خالق نے کہا یہیں تک رہو اور محبوب کہہ رہا آگے چلو. تو اب یہ عذر نہ چلے گا, اب یہ عذر نہیں چلے گا کہ جس دروازے کو خدا نے بند کیا تھا خدا ہی کے دیے ہوئے اختیار سے مصطفیٰ اسے کھول رہے ہیں, تو اب یہ عذر نہیں چل سکتا کہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے دوسرا عذر کیا, یہ نہیں کہا اجازت کی کہ جانے کی صلاحیت نہیں ہے, جانے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر یہ اکثر یہ برتر پڑا فروغ تجلی بسوزت پرم. اسی لیے میں وہی ترجمہ اس کا کرتا ہوں, اکثر جہاں بھی بیان کرتا ہوں جو میرا ذوق پسند کرتا ہے. ویسے تو علماء ترجمہ کرتے ہیں اور وہ بھی صحیح ہے کہ اگر ایک بال کے برابر میں اوپر گیا تو خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے, خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. یہ ترجمہ کرنا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا کرنے والوں نے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, مگر میں جو حالات کو سامنے رکھ کر کے اپنے ذوق کے مطابق اس شعر کا ترجمہ کرتا ہوں تو یہ ہے کہ اے محبوب, جب آپ عالم بشریت سے گزر رہے تھے تو لباس بشری آپ پر تھا, میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا. جب آپ عالم ملکوت سے گزر رہے تھے تو لباس ملکی آپ پر تھا, میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا. مگر اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے, اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے. اب ساتھ چلا تو آپ کی حقیقت کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. آپ کو دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور ویسے جو علماء وہ فرماتے ہیں وہ بھی سر آنکھوں پر کہ خدا کی تجلی سے, اس لیے کہ مصطفیٰ کی جتنی تجلیاں ہیں وہ سب خدا ہی کی تجلیاں, ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. مگر چلیے اس سے ہٹ کر کے بات کر لیجیے کہ خدا ہی کی تجلی سے. جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو اپنے لوگوں سے, دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ ذرا سے ایک بات بتاؤ, سوچنے کی بات, ایمان والوں سے خاص طور سے, سبحان اللہ, خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے, یہی تو عذر تھا نا. تو حضرت جبریل کے لیے کیا یہ بات مناسب نہیں تھی کہ جب رسول یہ کہتے اے جبریل اوپر چلو, سبحان اللہ, تو وہ یہ مشورہ دیتے حضور خادمانہ مشورہ قبول فرما لیں, آپ بھی اوپر نہ جائیں, میری ایک رائے ہے, ویسے مالک کی جیسی مرضی, مگر یہ خادمانہ مشورہ دینے میں کیا حرج ہے, حضور آپ نہ جائیں. کیوں؟ جب سدرا والا جل رہا ہے تو مکے والا کیسے بچے گا؟ جب سدرا والا جل رہا ہے تو مکے والا کیسے بچے گا؟ جب نوری فرشتہ جل رہا ہے, ذو القوت المتین جل رہا ہے, حامل وحی الہی چل رہا ہے, تو یہ مکے کا رہنے والا جس کے بدن کا لباس بھی وہیں کا تیار کیا ہوا, وہیں کا بنا ہوا, وہیں کی روئی, وہیں کے دھاگے, وہیں کا لباس, یہ کیسے بچے گا؟ نہیں, جانے والے کو جانے دیا, خود رک گئے,
بہت کچھ کہہ گئے حضرت جبریل. حضرت جبریل کا عقیدہ ظاہر ہو گیا. حضرت جبریل کا عقیدہ ظاہر ہو گیا. اے محبوب آپ مجھ کو مت لے جائیں, آپ جائیں جائیں, آپ جائیں, میں آپ کی طرح نہیں, میں آپ کی طرح نہیں. واقعی بات, اگر حضرت جبریل اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے بڑھ جاتے, اور رسول کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے. اگر رسول کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے, اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے تو بڑھ جاتے. نہ روکا نہ بڑھے, تو یہ عقیدہ جبرائیلی واضح ہو گیا کہ حضرت جبریل رسول کی طرح نہیں اور رسول جبریل کی طرح نہیں. ایسا دیکھو ان کے فرض اللہ ہے اور رسول چلے گئے, دامن پہ داغ بھی نہیں لگا. طبقہ زمانیہ سے بھی گزر گئے, طبقہ ناریہ سے بھی گزر گئے, مقام دنا فضل اللہ میں پہنچ گئے. دیکھا آپ نے, نہیں سمجھا. ایسے موقع پر میں پوچھ لیا کرتا ہوں, پوچھنے کا موقع آ جاتا ہے, اے ایمان والو, اے دین و دیانت والو, اے محشر کی تپتی دھوپ میں شفاعت رسول کے امیدواروں, انصاف سے بتاؤ, حضرت جبریل اپنی طرح نہ سمجھ سکے, ذوالقوت المتین اپنی طرح نہ سمجھ سکے, سید الملائکہ اپنی طرح نہ سمجھ سکے, حامل وحی الہی اپنی طرح نہ سمجھ سکے. اب اگر کہیں کوئی دو ٹانگ کا جانور اپنی طرح کہے تو یہ دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب بات نامکمل رہے گی اگر تھوڑی سی وضاحت میں نے اس کی نہ کی. پہلے پہلے آؤ پھر نبی. معلومات کی ابدیت کی بہت بڑی چیز ہے. نبوت پر مقدم, نبوت پر مقدم. مگر ایک بات بتاؤں, واقعی ہم اپنی آپ کی ابدیت کا کیا ذکر کریں, کمزور نہیں تو نزار. ہماری آپ کی ابدیت کی کیا حقیقت؟ حضور بھی عبد ہے, ہم بھی عبد ہیں. یہ صرف اشتراک لفظی ہے, ورنہ ان کی ابدیت کی حقیقت اور ہے, ہماری ابدیت کی حقیقت اور ہے. صرف عبد کہنے سے ایک ابدیت نہ سمجھیں. سبحان اللہ. خدا بھی موجود, ہم بھی موجود, مگر وجود کی حقیقت الگ الگ ہے. خدا بھی موجود, ہم بھی موجود, مگر دونوں کے وجود کی حقیقت اس طرح. بہت سارے صفات ہیں. خدا سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, سننے کی حقیقت. خدا دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, دیکھنے کی حقیقت. تو صرف لفظوں کے اشتراک سے مماثلت نہیں پیدا ہوتی, دونوں کی حقیقتیں الگ الگ. تو نبی کی ابدیت, اللہ اکبر. تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھو, حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کی الحقیقت المحمدیہ, انہوں نے فرمایا العبودیت افضل من الرسالہ. ابدیت جو ہے وہ رسالت سے افضل ہے. ابدیت جو ہے وہ رسالت سے افضل ہے. مگر میں آپ کو بتانا وہی چاہتا ہوں, اسی لیے فرق کہ ہماری آپ کی ابدیت نہیں, نبی کی ابدیت, رسول کی ابدیت اس کی صفت رسالت سے افضل. یعنی ابدیت بھی اسی کی, رسالت بھی اسی کی. تو نبی کی ایک صفت کو نبی ہی کی صفت سے افضل کہا گیا. نبی عبد بھی ہے, رسول بھی ہے, تو ان کی صفت ابدیت جو ہے وہ صفت رسالت سے افضل ہے. اور وجہ بھی کیا پیاری بتائیے. اس لیے
کہ عبد ہوتا ہے معبود کا اور رسول ہوتا ہے مخلوق کا. ابدیت کا رخ ادھر ہے، رسالت کی ضرورت ادھر ہے. ابدیت ادھر لے جاتی ہے، رسالت ادھر لاتی ہے. ابدیت وصال چاہتی ہے، رسالت جدائی چاہتی ہے. رسالت جدائی چاہتی ہے. اسی لیے آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ جب خدا نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا چاہا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو وہاں دیا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، دے دیا اپنے بندے کو جو دے دیا. تو بلایا تو بندہ کہہ کے بلایا، تو جب بھیجا تو هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو بھیج رہا ہے تو رسول کہہ کے، بلا رہا ہے تو عبد کہہ کے. ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیں. بلا رہا تو عبدیت کی وہ شان. اور دوسری بات اور ایک بڑی پیاری بات اور ہے، عبد جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عبدیت یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو مالک کے حوالے کر دینا. یہ ہے عبدیت. تفویض، اپنا سارا معاملہ مالک کے حوالے، اپنی ساری ذمہ داری اس کے حوالے. بس مجھے تو ہی دیکھ، مجھے خود بھی نہیں دیکھ رہا. میرا جو معاملہ ہے بس تیری حوالے، تیری مرضی، تیری رضا. تو ابدیت خود سپردگی چاہتی ہے. ابدیت اپنے معاملات کو مالک کے حوالے کر رہی ہے. یہ تو ہے ابدیت. اور رسالت دوسروں کی ذمہ داری خود لے لینا. دوسروں کی ذمہ داری خود لے لینا. تو ابدیت میں وہ اپنے کو مالک کے سپرد کر رہے ہیں، اور جب رسالت کے منصب پر آئے تو ان گنہگاروں کو اپنے حوالے کر رہے ہیں. یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. اپنے کو خدا کے حوالے کرنے والا امت کو اپنے حوالے چاہتا ہے. اپنے کو خدا کے حوالے کرنے والا امت کو اپنے حوالے. یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. اور اس کے بعد اطمینان بھی دلا رہے ہیں، شفاعتی لاہل الکبائر من امتی. ایسی ذمہ داری لے لی ہے، یہاں سے قیامت تک کی ذمہ داری لی ہے. پل صراط پر بچانے کی ذمہ داری، میزان پہ سہارا دینے کی ذمہ داری، حوض کوثر پہ پانی پلانے کی ذمہ داری، جہنم سے نکالنے کی ذمہ داری، جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری. اس کا نام ہے رسالت. اپنے کو خدا کے حوالے کر دیا. یہ ہے ابدیت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ. ذمہ داری پہ ذمہ داری. یہ ہے دوسرے کے معاملے کے ذمہ دار ہونا، اور ایسا ذمہ دار کہ کبھی نہ بھولے. ایسا ذمہ دار کبھی نہ بھولے. ایسی فکر، بھئی جس کے آپ ذمہ دار ہوں گے اس کی فکر ہوگی کہ نہیں. یہ دنیا کے وکیلوں کا حال ہم نے دیکھا. دنیا کے وکیلوں کا حال کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا وکیل بنا لیں تو آپ تو موکل ہو گئے. اب کل مقدمہ پہنچ گئے وکیل صاحب کے پاس 1 روز پہلے ہی، یا 2-4 روز پہلے پہنچ گئے، تو وکیل صاحب پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، اور اتنی زبردست تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کو تو سلا رہے ہیں، خود جاگ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں نا، نظیر تلاش کر رہے ہیں، کھنگال رہے ہیں دستور کو. وکیل جاگ رہا، موکل سو رہا. دیکھا ذمہ داری کی کیا شان ہوتی. ذمہ دار ایسا ذمہ دار کہ اپنے موکل کے جرم کو اپنا جرم سمجھ رہا ہے، اور بحث ایسا کر رہا ہے جیسے غلطی اسی نے کی. اس ایسا بحث کر رہا قانونی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اگر سزا ہوگی تو میں جیل میں نہیں جاؤں گا، جیل میں دوسرا جائے گا. مگر ذمہ داری کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ ایسا لگے کہ مجھے کو سزا ملے گی، ایسا لگے کہ مجھے کو سزا ملے گی. دیکھا یہ ہے رسالت.
تو رسول کی وہ شان ابدیت شان رسالت سے افضل. تو یہ بات میں بتا رہا تھا کہ مختلف لباس والے یہ ہو گئے نا. اب کچھ آیتیں ان کے لباس بشری کے مناسب ہیں، کچھ آیتیں ان کے لباس ملکی کے مناسب ہیں، اور کچھ آیتیں ان کے لباس حقیقی ہیں. یہ قرآن تبیان لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان، بے شک بے شک سبحان اللہ. ہر شے کا واضح بیان، مگر کس کے لیے؟ جس پر نازل ہوا. تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے واضح بیان نہیں. اگر سبھی کے لیے واضح بیان ہوتا تو سب ایک ہی راستے پر ہوتے نا. سبحان اللہ. سب ایک راستے پر ہوتے. مگر 73 کی شہرت تو بہت پہلے سے سن رہے ہیں نا. 73 اور اس 73 میں کتنے 73 نکلتے ہوں وہ الگ بات. 73 کا لفظ ہے 77 قوتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ. اللہ کے رسول نے جب خوب سمجھایا، اچھی طرح سمجھایا، اور پھر سمجھا کر 1,24,000 صحابہ سمجھا کے تیار کر کے وہ سمجھاتے رہے. اہل بیت کے گھرانے کو تیار کیا، وہ سمجھاتے رہے، اور پھر سمجھانے والوں کا سلسلہ جاری رہا ہے جب تو 73 ہوئے. اور کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر آدمی ایک فرقہ ہوتا، ہر گھر ایک مذہب ہوتا. تو یہ واضح بیان اگر ہے تو جس پر نازل ہوا. سبحان اللہ. ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی، ان حروف کی ضرورت ایک وجہ سے اور بھی سمجھ میں آتی ہے. ویسے حقیقی حکمت تو وہ جانے جس حکیم نے نازل کیا. نازل کرنے والا حکیم ہے بے شک. تو اصل حکمت تو وہ جانے گا. اور ہماری جو ذہنی کاوشیں ہیں وہ صرف ہماری رسائی کا پتہ دیں گے، مگر اصل حکمت تک پہنچنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے. کہ ہم نے کتنا سوچا، ہماری پرواز کیا. تو ہماری تعویلات سے آپ ہماری پرواز سمجھیں گے، حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. حقیقت تو وہی جانے جس حکیم نے نازل کیا. میرے دل میں ایک بات آئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ضرورت تھی کہ ان حروف کو رکھ دیا جائے. ضرورت تھی الف کی بھی، لام کی بھی، میم کی بھی، کاف یا صاد ہا میم عین سین قاف، یہ حروف رکھ دیے جائیں. کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ قرآن کریم حضرت جبریل لے کر آ رہے ہیں. یہ ضابطہ ہے، قانون، اجرائے قانون کے لیے حضرت جبریل قرآن کریم کی آیات لے کر آ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ آیت بھی بولا ہے، یہ الفاظ بھی، یہ حروف بھی بولے ہیں. قاف ہا یا عین صاد. حضرت جبریل نے عرض کیا قاف، حضور نے کہا عالم تو میں نے جان لیا. ہاں عالم تو میں نے جان لیا. یا علم تو میں نے جان لیا. عین علم تو میں نے جان لیا. صاد علم تو میں نے جان لیا. تو حضرت جبریل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے تو نہیں سمجھا. میں نے نہیں سمجھا، آپ نے جان لیا، میں نے نہیں. اچھا ہوا کہتے جبریل نے اعتراف کر لیا، اچھا ہوا یہ آیتیں آ گئی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جبریل پہنچانے آتے ہیں، پڑھانے نہیں آتے. پڑھانا ہے، پہنچانا ہے. کما بھی بہت آیات کا لانا اور ہے آیات کا سمجھانا. اور لطف کی بات دیکھو کہ ایسے آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور یہ میں نے سمجھ لیا، میں نے سمجھ لیا، ایسا پتا چلتا ہے کہ پہلے ہی سے سمجھ کے آئے. اشارہ کون سمجھتا ہے؟ کوڈ ورڈ کون سمجھتا ہے؟ جس کو پہلے سمجھا دیا گیا. پہلے سمجھا دیا گیا وہی تو سمجھے گا. ہاں مثال کے بیچ والے نہیں سمجھتے.
میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو جب یہ حالات تمہارے پیش آئیں مجھ کو ایک ٹیلی گرام کرنا، بس اس میں صرف فرسٹ لکھ دینا، میں سمجھ لوں گا یہ بات، اللہ اکبر، اگر یہ ہوگا تو سیکنڈ لکھ دینا تو میں سمجھ لوں گا یہ بات ہے، اگر یہ حالات ہوگا تو تھرڈ لکھ لینا، میں سمجھ لوں گا یہ بات ہے۔ اب یہ دونوں بھائیوں میں بات ہو چکی، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ چکے۔ پھر جب میں یہاں آیا اب ٹیلی گرام وہاں سے چلا، سیکنڈ تار آفس میں پہنچا، بھیج وہی رہا، سمجھ کچھ نہیں رہا، اور اس نے جس نے وصولا سیکنڈ سمجھا کچھ نہیں، ہر کارے کو دیا وہ لے کے چلا، سمجھا کچھ نہیں، اور اس کے بعد جناب والا میں نے کسی سے پڑھوایا تو اس نے کہا کیا بھی کیا سیکنڈ، میں نے سمجھا کچھ نہیں، وہ بولا سیکنڈ، میں نے کہا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ کے آیا ہوں، یہاں آ کے نہیں سمجھا، میں سمجھ کے آیا ہوں یہاں آ کے نہیں سمجھا۔ ارے نور محمدی شان نبوت لے کر کے حضرت آدم کے وجود سے پہلے بارگاہ قدس میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ سمجھ رہا تھا، لے رہا تھا۔ دیکھا آپ نے تو سکھانے والا اور سمجھانے والا اور۔ ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، جب سب کے آخر میں بھیجنا تھا تو سب سے پہلے پیدا کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے اور جتنے کمالات کے ساتھ وہ بھیجنا چاہتا بعد میں بھیج کر اتنے ہی کمال دے سکتا، ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی کمی، ساری شان جو تھی پیدائشی نبی بنانا تھا تو آخر میں بھی پیدائشی نہیں بنا تھا۔ اگر اول ما خلق اللہ نوری، بے شک سبحان اللہ، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، بے شک، اور بھیجا سب کے آخر میں، تو کچھ حکمت ہوگی نا پہلے پیدا کرنے میں، حکمتیں تو بہت سی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا، صحبت کا اثر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کب ہوتا؟ جب اثر کرنے والا اثر کرنے کی قوت رکھے اور وہ اثر لینے کی صلاحیت رکھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر ایک میں لینے کی صلاحیت ہے ایک میں دینے کی قدرت ہے تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا اثر ہوگا کہ پہچان نہیں سکو گے۔ ایک کالا کوئلہ بدصورت بالکل سیاہ، اس کو ہم نے آگ میں ڈال دیا اور آگ سے جب نکلا تو سرخ نکلا، سیاہی غائب سرخی آ گئی، ٹھنڈک غائب حرارت آ گئی۔ میں نے کوئلے سے پوچھا تو تو کالا تھا یہ رنگ کیسے بدل دیا؟ تو تو ٹھنڈا تھا یہ حرارت کہاں سے آ گئی؟ تو وہ یہی تو کہے گا ایک حرارت والے کی قربت مل گئی، ایک رنگ والے کی صحبت مل گئی۔ تو معاملہ یہ ہوا جو مجھ میں تھا نکل گیا، جو اس میں تھا آ گیا، جو اس میں تھا وہ دینا جانتا تھا مجھے لینا آ گیا، اس نے دے دیا میں نے لے لیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو آگ اثر کرے، صحبت کا یہ اثر، ارے صحبت کا اثر اور دیکھنا ہے۔ یہ جس کو چمیلی کا تیل آپ کہتے ہیں، یہ کیسے چمیلی کا تیل؟ کیا کوئی چمیلی کا پھل ہوتا ہے جس کو پیسا جاتا ہو؟ ایسا نہیں، یہی تل کا دانہ، تل جس سے تل کا تیل نکالتے ہیں، تو تل کا دانہ چمیلی کے پھولوں پر آپ رکھ دیں اور اس پر پھر چمیلی کے پھول بچھا دیں، پھر تل کا دانہ رکھ دیں، ایسے کر کے شبنم میں رکھ دیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ ہٹا لیں، اب اس تل کے دانے کو جب آپ پیسیں گے تو اس میں چمیلی کا تیل نکلے گا، مہک والا، خوشبو والا، خاصیت والا۔
الگ پیسا. جب صحبت یافتہ نہیں تھا تو تل کا تیل نکلا, اور صحبت میں پہنچ گیا تو چمیلی کا تیل نکلا. اب پوچھو کہ کیا تو یہ پیدائشی لایا تھا؟ کہ نہیں, یہ تو صحبت کا اثر ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. جو اس میں تھا مجھے دے دیا, جو مجھ میں تھا وہ نکل گیا. ارے اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو مثال میں آپ لوگ ایک طرح, حالانکہ رکھو دونوں دانوں کو تو ایک جیسے نظر آتے. تل والا جو بے بسا ہو, جو جس کو صحبت نہیں ملی, اس کو رکھیے, اور چمیلی کی صحبت میں جو ہے اس کو رکھیے, ایک جیسا, بالکل ایک جیسا, مگر خاصیت الگ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سیدھی سی بات میں بتاؤں, وائر لگا دو یہاں پر, 2 وائر الیکٹرک کے وائر, ایک کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو اور ایک کا تعلق نہ ہو کسی سے, سائز وہی ہو, شکل وہی ہو, دیکھ کے بتا سکو گے کہ پاور کس میں؟ دونوں کا رنگ ایک ہے نا, دونوں کا ایک رنگ ہے. اب دونوں کو ایک رنگ کے آپ اگر آپ کہیں دونوں ایک, تو میں کیا کہوں گا, ذرا اس میں ہاتھ لگا کے دیکھ. دونوں ایک, ہاتھ لگاتا بھی نہیں ایک ہے. جب تک ہاتھ لگے گا نہیں ایک نظر آئے گا, جب تک ہاتھ لگے گا نہیں ایک نظر آئے گا. دامن مصطفیٰ پکڑ کے دیکھ لو, پھر سمجھو گی کہ کیا. ارے میں کہوں الیکٹرک والا تار آپ پکڑ لو, جان تو کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ جو اس میں ہوگا آپ کے اندر ہوگا, اور جو آپ میں ہوگا سب غائب ہوگا. جو آپ کے اندر وہ غائب, اور جو اس میں وہ آپ کے اندر. دیکھا, اور پھر کہیں کوئی آپ کو پکڑ لے تو ویسے ہی, اور کہیں اس کو پکڑ لے تو ویسے ہی. یہی تو ہے بزرگوں کا سلسلہ, پکڑتے چلے جاؤ, گنبد خضرا کی حرارت ملتی جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما کہیں اب ہم کو آپ بتائیے, بات یہی چل رہی تھی, سب سے پہلے پیدا کیا اور بھیجا سب کے بعد. جب صحبت کا اثر ہو گیا, اب بتاؤ نور مصطفیٰ کس کی صحبت میں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی بڑا احتیاط, آپ احتیاط ملاحظہ فرمائیں, قدرت کی حکمت ملاحظہ فرمائیں. ایسے وقت میں پیدا کیا کہ نہ عرش ہے, نہ فرش ہے, نہ خاکی ہے, نہ آتشی ہے, نہ بادی ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ چاند ہے, نہ ستارہ ہے کہ تم کہہ دو کہ ستاروں کی صحبت میں تھے, چاند کی صحبت میں تھے, عرش و فرش کی صحبت میں تھے, ذرات کی صحبت میں تھے, دریا کی صحبت میں تھے. کس کے صحبت میں تھے جب کچھ نہیں؟ سبحان اللہ, کچھ نہیں تو کیا واحد ہے, اس کی وحدانیت ہے, احد ہے, اس کی احدیت ہے. کس کی صحبت میں تھے؟ مختار کی صحبت میں تھے, مقتدر کی صحبت میں تھے, قادر کی صحبت میں تھے, عالم کی صحبت میں تھے, بااختیار کی صحبت میں تھے, حاکم مطلق کی صحبت میں تھے. تو جب اس کی صحبت میں تھے تو جو اس میں تھا, جو اس میں تھا اس نے دے دیا. جو ان میں تھا, ان میں تھا ہی کیا, وہ سب آ گیا. اسی لیے تو مظہر ذات ہو گئے. مظہر صفات ہونا اور ہے, مظہر ذات ہونا اور. سورج جب نکلتا ہے تو در و دیوار پر بھی اس کی روشنی پڑتی ہے, دیوار روشن, ذرے روشن. تو سورج کے صفات کا پتہ تو چلتا ہے, مگر در و دیوار میں سورج کی صورت نظر نہیں آتی. اور وہیں اگر آئینہ ہو تو آئینے میں حرارت بھی ہے, سورج بھی ہے. آئینے میں حرارت بھی ہے, سورج بھی ہے. تو صحبت کا یہ اثر. حضرت امام شارانی کی ایک بات یاد آ گئی اس موقع کی, وہ بھی عرض کر دوں. حضرت عبد الوہاب شارانی, یہ معراج کا جو معاملہ سنتے رہتے ہیں, یہ حضور کی معراج, حضور کی معراج کہتے نا, اور پھر علماء بتاتے ہیں یہاں سے وہاں گئے, وہاں سے وہاں گئے, وہاں سے وہاں گئے. میں بھی سوچ میں پڑ گیا
یہ حضور کی معراج کیا؟ کیا بیت المقدس جانا یہ حضور کی معراج ہے؟ یا آسمان پر جانا یہ حضور کی معراج ہے؟ حضور کی معراج بھئی جو جہاں رہتا ہو وہاں سے آ کے وہیں چلا جائے، یہ معراج ہے؟ عرش پر تھے، وہیں سے آئے پھر وہیں چلے گئے، یہ معراج ہے؟ معراج تو یہ ہے کہ اپنے مقام سے اوپر ہو، اپنے مقام سے بلند ہو. اور عرش کو میں مقام مصطفیٰ اس لیے نہیں قرار دیتا کہ علماء کا فیصلہ ہے کہ زمین کا وہ ذرہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پیر یا تصغیر. تو کس قدر کیا نام ہے، تو میں اس کو کیا بتاؤں؟ تو یہ معراج نہیں. آسمان پر تو رسول کے غلام رہتے ہیں، جہاں غلام رہے وہاں مالک پہنچ جائے، معراج. جنت میں تو رسول کے غلاموں کے رہنے کی جگہ، وہاں پہنچ جانا کیا معراج؟ اس کو پھر معراج کیوں کہتے ہیں؟ ہاں یوں کہو تو میں مان لوں گا کہ یہ رسول کی معراج نہیں. بیت المقدس گئے تو یہ بیت المقدس کی معراج، آسمان پر گئے تو یہ آسمان کی معراج ہے، عرش پر گئے تو یہ عرش کی معراج ہے، چاند سے گزرے تو یہ چاند کی معراج ہے، جنت میں گئے تو یہ جنت کی معراج ہے. تو معراج کی رات اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ رسول آج ساری مخلوق کو معراج کرا رہے ہیں، آج ساری مخلوق کو معراج کرا رہے ہیں. اور وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر کے مومنین کی بھی معراج ہو رہی ہے. نماز کا تحفہ لے آئے تو اس سے ایمان والوں کی بھی معراج ہو گئی. اس حساب سے تو آپ کہہ سکتے ہیں مگر رسول کی معراج کیا؟ اور قرآن کریم میں کہاں کہا یہ معراج ہے؟ معراج کہاں گا؟ قرآن نے بھی اسے اسرا کہا ہے، سفر، سیر، وہ بھی سیر. آدمی سیر کہاں تک کرتا ہے؟ جہاں تک جائے نشاط میں فرق نہ ہو. ایسے سیر تھوڑی کریں گے جاتے جاتے تھک کے بیٹھ جائیں. سیر ایسے نہیں ہوتی، جہاں تک نشاط رہے تب سیر، ورنہ تھکن ہو جاتی ہے. تو یہ تو عرش تک جانا آنا یہ نبی کی سیر ہے، یہ نبی کی معراج نہیں. تو پھر آخر نبی کی معراج کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ حل کیا ہے اس عارف نے کہ رسول جب اس سیر مکانی کو طے کر کے لا مکان پہنچے تو وہاں انہوں نے صفات ربانی کی سیر شروع کر دی، سیر شروع کر دی. اور سب جب صفات ربانی کی سیر میں لگے تو صفت الکریم سے گزرے تو کریم ہو گئے، صفت الرحیم سے گزرے تو رحیم ہو گئے، صفت الغفور سے گزرے تو غفور ہو گئے، صفت القادر سے گزرے تو قادر ہو گئے، صفت المقتدر سے گزرے تو مقتدر ہو گئے، صفت المختار سے گزرے تو مختار ہو گئے. یہ رسول کی سیر ہے کہ صفات ربانیہ کی سیر کرتے گئے اور صفات ربانیہ کا مظہر بنتے گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ. سبحان اللہ. اور ویسے بات اور بھی ہے کہ سب سے پہلے پیدا کرنے میں ایک فائدہ اور بھی ہو گیا، اور بھی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہیں آج لوگ شوشے گوشے نکالتے رہتے ہیں نا، تو کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم ساری دنیا کو پیدا کر کے اپنے حبیب کو بھیجیں تو لوگ اپنا دماغ لگانا نہ شروع کر دیں کہ نبی کی تخلیق کیسے ہوئی. ساری چیزیں پیدا ہو چکی تھی نا، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ستاروں کی شعاعوں سے بنا دیا، عرش کے کسی ٹکڑے سے بنا دیا، چاند کی کرنوں سے بنا دیا، چاندنی سے بنا دیا، سورج کی شعاعوں سے بنا دیا. جو چیز موجود ہے کسی کا بھی نام آپ لے سکتے تھے. لہذا یہ اہتمام کیا گیا کہ کسی کو نہ بناؤ اور نور کو بنا دو. کسی کو نہ بناؤ کہ کوئی کہے کہ یہ نور کیسے بنا، یہ کیسے نور بنا. تو اب آپ جب پوچھیں گے نور کیسے بنا تو پوچھا گیا کہ اس نور کے سوا تھا کیا؟ کیا
کہا وہ نور الہی تو اعلیٰ من نور اللہ، من اللہ کے نور سے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو حالانکہ خدا بعد میں بھی اپنے نور سے بنا کے بھیج ہی سکتا تھا، مگر آپ کو شوشا گوشا تو نکلتا، اس راستے کو بند کر دیا کہ جب کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی. اب جب آتش کا وجود ہی نہیں، آب و باد کا وجود ہی نہیں، تو اب کسی آتشی کو حق نہیں پہنچ سکتا کہ کہے محمد عربی میری طرح ہے. جب آپ کا وجود نہیں تھا، جب بے نور مصطفیٰ تھا. اب کسی آبی کو حق نہیں پہنچ سکتا کہ کہے رسول عربی ہماری طرح ہے، جب آپ کا وجود نہیں تھا، جب بھی نور مصطفیٰ تھا. اب کسی آبی کو، کسی خاکی کو بھی حق نہیں پہنچ سکتا کہ کہے رسول عربی میری طرح ہے، جب خاک کا وجود نہیں تھا، جب بھی نور مصطفیٰ تھا. سب سے پہلے پیدا کر کے تخلیق کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر. اور ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، اگر سب سے پہلے پیدا کر کے انہیں سب سے پہلے بھیج دیا جاتا تو دوسرے نبی کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ذرا انبیاء کرام سے جا کر پتہ لگا. یہ کلمہ تو ہر جگہ ملے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. سبھی بولتے نا؟ اچھا جا کے پوچھو کبھی دیکھا گواہی بڑی زوردار، کبھی دیکھا حضرت آدم سے پوچھو، حضرت نوح سے پوچھو، دیکھا حضرت کلیم سے کہو کہاں آرزو کی تھی، وہ اتنے ہی کہیں گے آرزو کی تھی دیکھ نہیں سکا. دیکھا اور گواہی وہی. تو یہ دیکھی ہوئی گواہی نہیں ہے، یہ علم و یقین کی گواہی، یہ علم کی گواہی، یہ علم و یقین کی گواہی ہے. وہی مضبوط گواہی ہوتی مگر یہ دیکھی ہوئی گواہی نہیں. حضرت جبریل نے تو دیکھا نہیں، حضرات ملائکہ نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے سبھی گواہی دے رہے. یاد رکھو بغیر دیکھی ہوئی گواہی اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ دیکھنے والا نہ آ جائے. وہ دیکھنے والا آئے گا سب کی تصدیق کرے گا اور اس کی تصدیق پر ساری گواہیاں مکمل ہو جائیں گی. دیکھنے والا تو اب دیکھنے والا جو ہے وہ اگر پہلے آ گیا تو سننے والوں کی کون سنے گا؟ دیکھنے والا پہلے آ گیا. دیکھیے سب سے پہلے لما كان اول مخلوق خلقه الله تعالى كان شاهدا بوحدانية الحق وشاهدا بما اخرج من العدم الى الوجود. رسول چونکہ سب سے پہلی مخلوق تھے تو انہوں نے خدا کی وحدانیت کو بھی دیکھا اور ساری مخلوق جو عدم سے وجود میں آ رہی سب کو دیکھا، سب کے مشاہدہ فرمانے والے. اور واقعی دوستو پہلے آنے والا جو ہے ایک ہے علم کا فیصلہ، ایک ہے مشاہدے کا فیصلہ، دونوں فرق ہے. مجھ سے آپ پوچھو کہ اس جلسے میں پہلے کون آیا، کیا میں بتاؤں گا؟ اس لیے کہ میں تو خود آخر میں آیا، تو میں کیا بتاؤں گا پہلے کون آیا؟ اب جو میں کسی کو پہلا کہوں گا بھی تو یہ علم کی بات ہوگی. جو آگے بیٹھا نظر ہاں یہی پہلا آیا ہوگا، پھر سوچا نہیں منتظمین پہلے آئے ہوں گے، پھر سوچا مائک ٹھیک کرنے والا پہلے آیا ہوگا. اب یہ سب عقل کا فیصلہ مشاہدے کو نہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ کوئی نہ ہوتا میں ہی پہلے آ گیا ہوتا، اب جو آ رہا سب کو دیکھ رہا ہوں، پہلے یہ آیا پھر یہ آیا پھر یہ آیا، یہ مشاہدے کا فیصلہ ہوا. تو مشاہدے کا فیصلہ اور ہے، علم کا فیصلہ اور ہے، سنی ہوئی گواہی اور ہے، دیکھی ہوئی گواہی اور. اسی لیے رسول کو پیدا کیا اور کچھ بھی پیدا نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں بہت نازک موڑ پر لے جا رہا ہوں.
واحد کو دیکھنا اور ہے، وحدانیت کو دیکھنا اور، سبحان اللہ، احد کو دیکھنا اور ہے، احدیت دیکھنا اور ہے، بے مثل کو دیکھنا اور ہے، بے مثلی دیکھنا اور ہے، یکتا کو دیکھنا اور ہے، یکتائی دیکھنا اور ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ایمان والے جنت میں واحد کو دیکھیں گے، مگر وحدانیت نہیں دیکھیں گے۔ احد کو دیکھیں گے، احدیت نہیں دیکھیں گے۔ مگر رسول کا جب نور پیدا ہوا تو اس وقت کیا تھا؟ واحد تھا، اس کی وحدانیت تھی، احد تھا، اس کی احدیت تھی، بے مثل تھا، اس کی بے مثلی تھی۔ کوئی اور تھا ہی نہیں کہ سوچا جائے کہ یہ پہلے کی وہ پہلے، کوئی تھا ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ ورنہ بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ یہ پہلے کی وہ پہلے۔ آج تک لوگ کہیں کہیں لڑتے ہیں کہ مرغی پہلے کہ انڈا پہلے، فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ اگر انڈا پہلے ہے تو مرغی کیسے، مرغی پہلے ہے تو انڈا کیسے۔ یہ سمجھنا بہت آسان کام نہیں ہے۔ تو پہل تو رسول نے صرف واحد ہی کو نہیں دیکھا، اس کی وحدانیت بھی دیکھی، احد کو نہیں دیکھا، اس کی احدیت بھی دیکھ لی۔ تو اب ان کی گواہی دیکھی ہوئی نا، اور باقی کی گواہی سنی ہوئی، اسی لیے سنے ہوئے جو تھے پہلے آ گئے، سبحان اللہ، پہلے، اور دیکھنے والے کو آخر کے لیے رکھا گیا کہ جب وہ دیکھنے والا چلا گیا اب کسی کی ضرورت نہیں۔ دیکھے ہوئے کے بعد کسی سنے ہوئے کی کوئی نہیں سنے گا۔ ارے آپ کرتے نہیں اب؟ سر یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا، یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ عید کے چاند کا فیصلہ لوگ ہفتوں پہلے کر لیتے اور آسمان دیکھنے سے پہلے نیچے دیکھتے نیچے، تو یہاں کا تو معاملہ الگ ہے۔ مگر جہاں واقعی چاند دیکھنے کا دستور ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے دیکھنے والے ہیں، اور اکثر جو روزہ نہیں رکھتا وہ بہت تیز آنکھ رکھتا ہے، وہ 28 سے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ بھوکے پیاسے رہنے والوں کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں نا، اس کی تیز ہوتی ہے، کھایا پیا رہتا ہے، تازہ دم رہتا ہے، اور اس کے بعد 28 سے محنت شروع، اور 29 میں فرق آنے نہ پائے، اور سب سے آگے یہی پہنچتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب چاند ہو گیا، تم نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا، پناہ سے سنا۔ بلاؤ اس کو۔ کیوں جی چاند ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ تم نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا، پناہ سے سنا۔ اچھا اس کو بلاؤ۔ ایک ایک کو بلاتے رہے، اسی درمیان میں آ گیا، ہاں ہم نے دیکھا۔ دو گواہ مل گئے، ہم نے دیکھا۔ اب یہ نہیں کہتے پناہ کو بلاؤ، دیکھنے والا آ گیا، اب کسی کا انتظار نہیں، میرے پلا۔ اچھا اب انہوں نے فتویٰ شروع کر دیا، اعلان تیار کرنا شروع کر دیا کہ کل عید ہے، شہادت شرعی گزر چکی۔ اب جب یہ دیکھنے والا آیا، اتنے میں ایک صاحب اور آئے، مفتی صاحب میں نے بھی سنا ہے۔ اب بے وقوف، تجھے پہلے آنا تھا، اب تم مجھے دیکھنے والا مل گیا، سنے ہوئے کی کون سنے گا؟ واقعی اگر تو سچا ہوتا تو پہلے آتا، بعد میں آیا، یہی تیرے جھوٹ کی دلیل ہے۔ تجھے ہمت کیسے پڑی کہ ایک دیکھنے والا ہے، اس کے بعد تو آ گیا؟ ایک دیکھنے والا آ گیا، اس کے بعد تو آ گیا، اس کے بعد تو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو وہ دیکھنے والا آخری نبی بن کے آ گیا، اس نے سارے سنے ہوئے نبیوں کی تصدیق کر دی، سب کی گواہیوں کی تو مصدق العلماء، سبحان اللہ، تصدیق فرما دی، سب کی تصدیق ہو گئی۔ بے شک۔ اب اگر میرے نبی کے بعد کوئی بے وقوف یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ایسے موقع پر مجھے جی چاہتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈالڈا کہتا ہے کہ میں گھی ہوں، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ خیال کریں، تو سب سے پہلے پیدا کیا، سب کے آخر میں بھیجا، اور پھر الکتاب مستقل ایک معجزہ، مستقل ایک معجزہ۔ میں الکتاب کا اعجاز کا ایک نمونہ دکھاؤں؟ ابھی آپ دیکھ چکے عربی زبان کی کتاب
جس کو آپ سمجھتے بھی نہیں سمجھتے اور یاد کرنا کتنا آسان 2 حافظ تیار آپ نے دیکھے بے شمار حافظ کسی مذہبی کتاب کے بارے میں بتا دو کہ اتنے حافظ بلکہ ایک بھی حافظ کوئی جس طرح سے قرآن کریم کے حافظ اور قرآن کریم ہر جگہ اپنی جگہ بنا لیتا کوئی بھی یاد کرنا چاہے مجھے تو ایک مناظرہ یاد آ گیا کہ آریے سے ہمارے ایک بزرگ عالم ان کا مقابلہ ہو گیا آریہ سے اس نے اعتراض کیا مولانا قطب الدین برہمچاری سے اعتراض کیا آپ ہم سے کیا بحث کریں گے آپ ہم کو ہمارا وید آپ جانتے ہیں بحث کرنے والے کو چاہیے کہ جس سے بحث کرے اس کی کتابوں کو بھی وہ جانے اور ہم کو حق ہے آپ سے بحث کرنے کا کہ ہم آپ کے قرآن کے حافظ ہیں آریہ بولا کہ ہم آپ کے قرآن کے 15 پارے کے حافظ ہیں آپ ہمارے وید کے حافظ ہیں آپ کو کیا حق ہوتا تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتا میرے قرآن کا تو 15 پارے کا حافظ ہے تو اپنے وید کو تو خود ہی سنا دے یہ تو خود ہی سنا دے اپنے وید کا چوتھائی سنا دے یہاں تو آدھا تو حافظ ہے چوتھائی سنا دے یہ تو میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر بنا لیتا یہ تو قرآن کا اعجاز ہے بے شک ذرا صاحب دیکھیں مگر بات اس کو ایسی لگ گئی اس نے سوچا اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو واقعی بات سچی لگ رہی تو یہ الکتاب اور پھر صبح قیامت تک کے لیے چالان کہ خدا کی کتاب ہونے میں شک ہو ایک سورے بنا کے لاؤ دیکھو میں آپ بتاؤں عرب کے فصیحوں اور بلیغوں کے لیے بڑی آسان بات تھی کہ نہیں کہ لڑنا جھگڑنا بیکار عورتوں کو بیوہ کرنا بچوں کو یتیم کرنا گھر بار برباد کرنا اس کی ضرورت کیا ہے بس ان کے چیلنج کا جواب دے دو ایک سورہ بنا کے لاؤ اسلام باطل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ سبحان اللہ تو بس ایک ہی سورہ تو بنانا ہے نا 3 ہی ایت تو بنانی ہے بنا دو اسلام باطل اور وہ فصحاء وہ بلغاء جو اپنے سامنے دوسرے کو گونگا کہتے اپنی فصاحت تو آسان کام تھا تو یہ آسان کام اپنایا کیوں نہیں بدر و حنین کی منزلیں انہیں آسان لگی سورے بنانا مشکل 3 آیتوں کا بنانا مشکل بے شک دیکھا اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے اور یہ سب سے بڑا اعجاز ہے کہ اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہوتا تو انسان اس کا بدل لا سکتا دیکھو قدرت کی طرف سے جو چیز ہے اس کا بدل نہیں مگر انسانوں کی طرف سے کوئی بھی چیز بنے گی تو انسان اس کا جواب لا سکتا ایٹم بم کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہائیڈروجن بم کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں راکٹ کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں جو سیارے آپ اڑا رہے ہیں اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں بڑی بڑی یہ بلڈنگیں ہیں اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ بڑے بڑے بحری جہاز ہیں اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں اور یہ بڑے بڑے جو ہوائی جہاز بن رہے ہیں اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں جواب ہو سکتا ذرا ایک مکھی بنا کے دیکھو ایک مچھر بنا کے دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیتے کھٹمل نہیں بنتا اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیتے مچھر نہیں بنتا معلوم ہوا کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز کا جواب ہوگا قدرت کی بنائی ہوئی چیز یہ خاص پہچان ہے یہ خاص پہچان ہے جو چیز قدرت
کی طرف سے ہے، اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے تماشا کیا تھا۔ تماشا کیا کیا تھا کہ یہاں کا ایک بہت بڑا فصیح بلیغ انسان عرب کا، اس کی عادت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے اشعار کو لا کے کعبہ میں تختیاں ٹانگ دیتے۔ وہ آتا تھا، دیکھتا تھا اور پھر اصلاح کر کے آگے بڑھ جاتا تھا، اور وہ قلم چلا دے تو سمجھ لو کہ پھر اب اس پر کوئی قلم رکھ نہیں سکتا۔ تو کچھ صحابہ کرام کے دل میں بات آئی کہ لاؤ اس کو آزمایا جائے۔ ایک تختی پر انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ اکبر۔ ایسا لکھا جیسے مصرے لکھے جا رہے ہوں 3 اور چوتھی جگہ خالی۔ اب دیکھو لکھتا کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ لکھتا کیا؟ ایک تختی بنا کے ٹانگ دیا، ٹانگ دیا۔ وہ آیا، دیکھتا چلا گیا، دیکھتا چلا گیا، اور جب یہاں پہنچا تو ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر کچھ لکھا اور پھر بڑھ گیا۔ وہ صحابہ کو بھی تشویش ہوئی، کیا لکھا اس نے، کیا لکھا؟ پھر جب تختی پڑھی گئی تو جان دو کیا لکھا تھا۔ اب سنیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو لکھا تھا هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں۔ بے شک۔ بعض مرتبہ کچھ عناد والوں نے قرآن کریم کے الفاظ، سورہ کیا بنا سکتے ہیں، آیت کیا بنا سکتے، یہ فصیح نہیں ہے، یہ لفظ فصیح نہیں ہے۔ ابھی اس طرح سے بے معنی جو اعتراضات ہوتے ہیں، تو سبوں نے چن کر کے 3 لفظ نکالے، 3 لفظ کی 3 لفظ قرآن میں فصیح نہیں۔ 6666 آیتوں میں محنت کرنے کے بعد 3 لفظ ملے اور کہا کہ یہ فصیح نہیں ہے۔ ایک کون سا لفظ؟ حضوع، اور ایک لفظ عجاب، اور ایک لفظ کبار۔ عجیب ترین چیز کو عجاب کہتے ہیں، حضوع ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، کبار بہت ہی بوڑھا۔ تو یہ 3 لفظ تو انہوں نے کہا کہ یہ فصیح نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بات پہنچی تو سرکار نے کہا یہ بتاؤ فیصلہ کون کرے؟ تو کہا ایک بڑا بڈھا ہے، بلاؤ اس کو۔ کہا کہ ابھی اس کو حالات مت بتاؤ، بلاؤ اس کو۔ بلایا اس کو، حضور نے بلایا اور بلا کر بڈھے سے کہا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گیا۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑا ہوا، کہا بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھا، کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضور فرما رہے بیٹھو تو بیٹھتا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو۔ اس کو غصہ آ گیا، اس بڈھے کو آ گیا غصہ، اور کہتا کیا ہے؟ اتتخذونی حضوا وانا شیخ الکبار وہذا منک لشیء عجاب۔ کیا تم نے میرا مذاق بنا لیا؟ میں بوڑھا ہوں، آپ جیسے سے تو یہ عجیب چیز ہے۔ تو سارے الفاظ اسی میں آ گئے، جن لفظوں کو غیر فصیح بتایا تھا وہ سارے الفاظ 3 جملے میں آ گئے۔ ہوائیاں اڑنے لگیں عرب کے چہرے پر، اور پھر حضور نے کہا کہ میں نے اس لیے زحمت یہ دی تھی، اس طرح اٹھایا بیٹھا کہ ان الفاظ کو یہ فصیح نہیں بتاتے۔ کہا اس سے بہتر اور فصیح تو کوئی لفظ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے الکتاب کی شان۔ بے شک۔ اب یہاں پر ایک دوسری خوبی کی طرف اشارہ کر کے بات مختصر کر دوں۔ شان دیکھیے، اور نبی کی امانت پر قربان جائے،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیر یا دستگیر۔ بہت ہی دیکھیے، کسی کلام کو جو ہمارے منہ سے کلام نکلے اس کو میں اپنا کلام کہوں یہ زیادہ آسان ہے۔ اپنا کلام کہوں لوگ مان بھی لیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے منہ سے نکلا ہوا میرا کلام نہیں کسی اور کا تو سمجھانا مشکل ہوگا نا۔ اللہ، ایسے بھی شاعر آپ کو ملیں گے جو چندے کی شاعری کرتے ہیں، ان کو صرف مقطع بدلنے کی بات رہتی، بقیہ سب انہی کا ہوتا ہے، سمجھا؟ تو دوسرے کے کلام کو اپنا کلام پیش کرنے میں اگر عزت ہو تو ہم دوسرے کا کہیں گے؟ اگر ہماری زبان سے ایسے کلام نکلے جو اقبال کے قلم سے نکل چکے، جو ڈاکٹر اقبال، جو مرزا غالب کی زبان سے نکلے، اس پائے کا کلام نکلے تو اسے اپنا کہنے میں تو فضیلت ہے نا۔ مگر یہ کتنی بڑی امانت کی بات ہے کہ نبی کی زبان سے دو طرح کے کلام نکلے، سبحان اللہ، ایک ہی زبان سے دو طرح کا کلام، ہر زبان سے ایک ہی طرح کلام نکلتا ہے، سبحان اللہ، فصاحت کا جو مقام ہوگا وہ ایک ہی ہوگا۔ بے شک، تو نبی کی زبان سے دو کلام، ایک کو کہا الکتاب اور ایک بنی الحدیث، وہ بھی نبی کی زبان سے، اور یہ بھی کتاب بھی نبی کی زبان سے۔ اگر نبی یہ کہہ دیتے یہ میری کتاب ہے تو کوئی کافر نہ لڑتا، مگر انہوں نے امانت داری کیسے کی کہ ساری مصیبتیں ہم اٹھا لیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے کہ ایک زبان سے دو مختلف کلام نکلے، اور ایک کلام ایسا ہو جس کی فصاحت و بلاغت منتہائے کمال پہ ہو، سبحان اللہ، وہی زبان سے، دونوں کا معیار الگ، سبحان اللہ، دونوں کی بلاغت الگ، دونوں کی فصاحت الگ، ایک ہی زبان سے۔ تو یہ زبردست بات ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری امانت داری کا ثبوت دیا، بے شک، سبحان اللہ، اور ایک زبان سے دو کلام کا نکلنا، دو معیار کے کلام کا نکلنا، یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔